نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اخلاق و کردار اور افعال و اقوال سے قلب و فکر کو جس قدر جلا بخشی، اس میں کوئی دوسرا ان کا شریک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان کی اخروی اور دنیوی فلاح کو صرف اور صرف اسوہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہی بنا رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ایک بہترین نمونہ قرار دے کر اہل اسلام کو اس پر عمل پیرا ہونے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، جس کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ایک ایک گوشے کو پڑھ کر یا سن کر سیرت مبارکہ پر عمل کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنی زندگیوں پر نافذ کیا جائے۔ سیرت مبارکہ کے اس مبارک سلسلہ کا آج سبق نمبر 73 انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سراقہ بن مالک بن جاشم قبیلہ بنی مدلج کا رئیس اور قریش کا ایک مشہور جنگجو تھا۔ اس کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے مکے سے ہجرت کرنے کے بعد ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو شخص محمد کو پکڑ کر لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ بہت سے لوگوں کی طرح میں بھی اس بھاری انعام کی لالچ میں سرگردان تھا۔ مجھے خبر ملی کہ چند آدمی ساحل کے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، چنانچہ میں اپنا گھوڑا سر پر دوڑاتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا، یہاں تک کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تلاوت کلام پاک کی آواز صاف سنائی دینے لگی۔ ابھی میں حملے کے لیے ان پر جھپٹا ہی تھا کہ اچانک میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے اور میں نیچے گر پڑا۔ پھر جلدی سے اٹھا اور کئی بار آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ناکام رہا۔ میں سمجھ گیا کہ ان کی حفاظت اللہ کی منشا ہے، چنانچہ اپنا ارادہ ترک کیا اور اسلحہ پھینک کر خالی ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر معافی کا طلبگار ہوا۔ پھر میں نے اپنی سواری اور زیادہ راہ دینا چاہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا، صرف اتنا حکم فرمایا کہ اے سراقہ ہمارے بارے میں رازداری سے کام لینا۔ میں نے عرض کیا مجھے پروانہ امن لکھ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا، چنانچہ میں وہ پروانہ لے کر واپس ہو گیا۔ سراقہ جب تحریر لے کر واپس جانے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، سراقہ وہ منظر بڑا دیدنی ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن اور تاج ہوگا۔ سراقہ حیرت استعجاب میں ڈوب گیا کہ کہاں میں اور کہاں سپر طاقت فارس کا بادشاہ اور اس کے کنگن۔ بڑی حیرانی کے ساتھ سوال کیا کہ کیا آپ کسرا بن ہرمز شاہ فارس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس دین کو اللہ تعالیٰ جل شانہ اتنا غلبہ دے گا کہ کسرا بن ہرمز کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ یہ پیشن گوئی سن کر سراقہ اپنے خیالوں میں گم واپس چلا گیا، بلکہ راستے میں ملنے والے تمام لوگوں کو بتاتا چلا گیا کہ ادھر کوئی نہیں ہے، ادھر سے میں دور دور تک تلاش کر سے واپس آ رہا ہوں۔ سراقہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبر کو چھپائے رکھا، یہاں تک کہ آپ بخیر و عافیت مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں ایک اسلامی ریاست قائم کر لی۔ جنگ بدر ہوئی، پھر احد اور خندق ہوئی، پھر 8 ہجری میں حضور علیہ السلام فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ قریش لرزاں تھے، یہ ہمارے ساتھ کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر تاریخی اعلان فرمایا، جاؤ تم سب میری طرف سے آزاد ہو۔ بعد ازاں جعرانہ کے مقام پر سراقہ وہ تحریر لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام نے سراقہ کو بے تکلف آگے بڑھنے سے بار بار روکا۔ اس نے دور سے ہی ہاتھ بلند کر کہا، اے اللہ کے رسول، میں سراقہ بن مالک ہوں، یہ آپ کا امان نامہ میرے پاس ہے،
آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے قریب بلا لیا اور اس کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک کیا، حتیٰ کہ سراقہ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سراقہ کی اس ملاقات کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلافت کا زمانہ آ گیا، پھر ان کی بھی وفات ہوگی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ زمانہ خلافت کے آخری دور میں ایران فتح ہوا اور بہت سارا مال غنیمت مدینہ منورہ لایا گیا، جس میں کسرا کا تاج، اس کی قیمتی بلبوسات، جوہرات سے جڑا ہوا اس کا سینہ بند، اس کے سونے کے کنگن بھی تھے۔ اس طرح کا اتنا قیمتی سامان آیا کہ مسجد نبوی میں ایک بڑا ڈھیر لگ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ڈھیر کو اپنے عصا کے ساتھ ساتھ الٹ پلٹ کر فرماتے تھے، جن لوگوں نے اتنا قیمتی مال بغیر کسی خیانت کے یہاں پہنچا دیا، یقیناً وہ انتہائی امین اور جانبدار ہیں۔ پھر حضرت عمر وہ سارا مال غازیان اسلام میں تقسیم کرنے بیٹھے۔ ایک ایک شخص حاضر ہوا، آپ اسے مال متاع دے رہے تھے، یہاں تک کہ سراقہ کی باری آ گئی۔ ادھر سراقہ کی باری تھی اور ادھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن آ گئے۔ سراقہ کو حکم دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ سراقہ لو، یہ کنگن تمہارے حصے میں آ گئے۔ سراقہ نے جو نے کنگن دیکھے، آج سے کئی سال پہلے کی یاد تازہ ہوگی۔ پیغمبر علیہ السلام کی پیشن گوئی سامنے آ گئی اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ اس وقت رونے کا کیا سبب ہے؟ سراقہ نے سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ بتایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ابدیدہ ہو گئے اور فرمایا اب ایسے نہیں۔ اپنے سراقہ کو ممبر پر بٹھایا، اس کے ہاتھوں میں کنگن پہنائے، سر پر کسرا کا تاج رکھا اور فرمایا کہ ہاتھ بلند کر کے سب کو دکھاؤ اور اعلان کرو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا سچ ثابت ہوا۔ سراقہ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ نعرے تکبیر بلند کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حیرت مسرت سے فرماتے ہیں کہ بنی مدلج کے ایک عام دیہاتی کے سر پر کسرا کا تاج اور ہاتھ میں اس کے کنگن ہے۔ واقعی پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ منظر دیدنی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان بن عفان کے عہد خلافت 24 ہجری میں وفات پائی۔ سراقہ نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا تو وہ پروانہ امن اس دن اس کے کام آیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جانثار آپ کی محبت میں سر کٹانے کو تیار ہیں۔ ابن شام تحریر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جب ہجرت فرما کر یثرب تشریف لائے تو ایک دن آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کون ہے جو میرے لیے شام بن عاص اور عیاش بن ابی ربیعہ کو کفار مکہ قید سے چھڑا کر لائے؟ دراصل حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو ان دونوں پر ڈھائے جانے والے تشدد بربریت خبریں تواتر سے مل رہی تھیں اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم ان دونوں کے لیے فکر مند تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد کے بعد مجلس میں سے خالد بن ولید کے بھائی ولید بن ولید اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں اس کام کے لیے حاضر ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور وہ خفیہ طور پر مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر ولید دونوں کی قید کی جگہ کا پتہ لگانے میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دن بعد اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور انہیں اس عورت کا سراغ ملا کہ جو روزانہ نہایت رازداری کے ساتھ ایک بند کمرے میں 2 آدمیوں کو کھانا پہنچانے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ حضرت ولید نے دیکھا کہ یہ بغیر چھت کی اونچی چاردیواری تھی جہاں سایہ نام کو نہیں تھی۔ یوں مکہ کی سخت تپتی دھوپ بھی ان دونوں حق کے دیوانوں کی سزا کا ایک حصہ تھی۔ راوی لکھتے ہیں کہ ان کی ماں نے بھی ان سے کہا کہ آبا و اجداد کے دین پر واپس آ جاؤ تو خاندان کی پوری دولت تمہارے حوالے کر دی جائے گی، لیکن توحید کے متوالے عیاش کا جواب تھا، ماں تیری محبت نے صلاحوں کے پیچھے قید میں ڈال دیا ہے، لیکن محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں سر کٹانے کو بھی تیار ہوں۔ حضرت ولید چھپ کر رات گہری ہونے کا انتظار کرنے لگے، پھر دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے، دونوں کے ہاتھ پاؤں کی بیڑیاں کاٹیں، نہایت خاموشی کے ساتھ دونوں کو اونٹنی پر بٹھا کر برق رفتاری سے مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ صبح جب ابو جہل کو اس کا علم ہوا تو اس نے گھڑ سوار جنگجو ان کے تعاقب میں روانہ کیے۔ اس سے پہلے قریش جنگجو ان تک پہنچتے وہ تینوں آدمی طوفانی طرح فاصلہ طے کرتے ہوئے شہر نبی یعنی مدینہ رسول میں داخل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن سہیل کی ہجرت، جو لوگ ہجرت سے زبردستی روکے گئے تھے ان میں سے ایک عبداللہ بن سہیل بن عمر بھی تھے۔ وہ مدینہ ہجرت کی خبر سن کر حبشہ سے آئے تھے
تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نئے دار و ہجرت سے چلے جائیں، لیکن ان کے مشرق والد کو ان کے ارادوں کا علم ہو گیا۔ انہوں نے عبداللہ بن سہیل کو زبردستی روک کر گھر میں قید کر دیا، اور عبداللہ نے اس کا حل یہ نکالا کہ والد سہیل بن عمر کو یہ اطمینان دلایا کہ وہ دوبارہ اپنے آبا و اجداد کے دین پر پلٹ آئے ہیں۔ والد کو اطمینان ہو گیا کہ بیٹا راہ راست پر آ گیا ہے۔ جب جنگ بدر ہوئی تو سہیل بن عمر بیٹے کو بھی کفار مکی فوج کے ساتھ میدان جنگ میں لے گیا، اور عبداللہ ایک عرصے سے کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ جب بدر کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے صف بست ہوئیں تو وہ قریش کی فوج سے نکل کر مسلمانوں کی صف میں جا کھڑے ہوئے۔ ٹھیک 6 سال بعد فتح مکہ کے موقع پر ان کے والد مسلمان ہوئے تو ان کا کہنا تھا کہ اللہ نے میرے بیٹے عبداللہ کے ایمان میں میرے لیے بہت بڑی خیر رکھ دی تھی۔ ارشاد نبوی ہے کہ صہیب نے نفع کا سودا کیا، اور صہیب کا سلوۃ الموصل تھا۔ جب ان کے والد سنان بن مالک کسرا کی طرف سے شہر ابلا کے حاکم تھے، ابھی یہ کم سن تھے کہ رومی نے ابلا پر چڑھائی کر دی اور تمام مال و اسباب کے ساتھ اس معصوم کو بھی ساتھ لے گئے۔ چنانچہ وہ روم میں پلے بڑے۔ روایت میں ہے کہ ایک عرب نے انہیں خریدا اور مکہ لے آیا، یا عبداللہ بن جوعان نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ اولین مسلمانوں میں سے تھے۔ مکہ میں ان کے مالی حالات بہت بہتر ہو گئے تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اہل مکہ نے انہیں شدید ترین اذیت تشدد کا نشانہ بنایا تھا، جس سے وہ کچھ عرصے تک اپنے آواز کھو بیٹھے تھے۔ مدینہ ہجرت کے بعد قریش نے انہیں راستے میں پکڑ لیا، چنانچہ اپنی جان بخشی کے بعد انہوں نے اپنی تمام مال اسباب کل پونجی ان کے حوالے کر دی اور ہاتھ جھاڑ کر رہے خدا پر نکل کھڑے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو فرمایا صہیب نے نفع کا سودا کیا ہے۔ اسلام کا پہلا پرچم۔ قافلہ حق اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا کہ راستے میں بریدہ اصل میں ملے۔ وہ بھی اپنے قبیلے کے سردار تھے اور انعام کی لالچ میں اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاش میں سرگردان تھے، لیکن جب دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا تو دل کی دنیا ہار بیٹھے، تلواریں قدموں میں ڈالیں اور کلمہ پڑھ کر شریک سفر ہو گئے۔ پھر عالم شوق میں اپنا امامہ نیزے سے باندھا اور سفید پرچم لہراتے ہوئے نعرہ تکبیر کی گونج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لیے ہوئے دارالہجرت کی جانب روانہ ہو گئے۔ مسجد جمعہ اور خطبہ۔ راستے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی سالم کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا، چنانچہ حضور علیہ السلام نے مسجد بنو سالم میں نماز جمعہ ادا فرمائی۔ یہی مسجد اب مسجد جمعہ کہلاتی ہے۔ نماز جمعہ مکہ معظم میں فرض ہو چکی تھی، لیکن اس کی سب سے پہلے ادائیگی مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اس پہلے جمعہ میں 40 حضرات شریک تھے۔ پھر جب حضرت صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے پہلا جمعہ قباء سے روانہ ہو کر محلہ بنو سالم بن عوف میں ادا فرمایا، جہاں بعد میں ایک مسجد بنا دی گئی جو مسجد جمعہ کے نام سے موسوم ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے وقت مدینہ منورہ کے قریب بنو عمر بن عوف کی بستی قباء میں چند روز کے لیے قیام فرمایا۔ قباء سے روانہ ہونے سے ایک روز قبل جمعرات کے دن آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ جمعہ کے دن صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ منورہ کی روانہ ہوئے۔ تو جب جمعہ کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھایا جہاں اب مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا پہلا جمعہ ہے۔ نماز سے پہلے حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، میں اسی کی حمد کہتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اسی سے ہدایت چاہتا ہوں، اسی پر ایمان لاتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندے اور رسول ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور نور دے کر بھیجا ہے۔ اس دور میں جب کہ رسولوں کی آمد منقطع ہو چکی ہے، علم کی کمی ہے اور گمراہی عام ہے، زمانہ ختم ہونے کو ہے، قیامت قریب ہے اور اس کا مقرر وقت نزدیک آ پہنچا ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کی اس نے ہدایت پائی، اور جس نے نافرمانی کی وہ بھٹک گیا، اس نے حد سے تجاوز کیا اور دور دراز کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ میں تمہیں تقوی کی تلقین کرتا ہوں، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جو بہترین تلقین کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کو حق کی طرف متوجہ کرے اور اسے تقوی کی نصیحت کرے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ تم کو بچانا چاہتا ہے ان سے بچ کر رہو۔ اس سے بہتر کوئی نصیحت نہیں، نہ اس سے بڑھ کر کوئی واعظ ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور اس سے خوف کھاتے ہوئے اچھے عمل کرے گا، اس کا تقوی آخرت میں مطلوبہ کامیابی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوگا۔ جو شخص اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا معاملہ خفیہ، ظاہر
درست رکھے گا، بعد اس کی رضا کی خاطر، تو اس کا دنیا میں بھی ذکر بلند ہوگا اور روز آخرت کے لیے بھی ذخیرہ ہو جائے گا۔ اس دن کے لیے جب ہر انسان آگے بھیجے ہوئے نیک اعمال کا سخت محتاج ہوگا۔ جو شخص اس راستے پر نہیں چلے گا وہ بروز قیامت اپنی بدعمالی کو روبرو دیکھ کر حسرت کرے گا کہ کاش میرے اور ان اعمال بد کے درمیان طویل فاصلہ حائل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان بھی ہے۔ اس کی ہر بات سچی ہے، اس کا ہر وعدہ پورا ہوتا ہے، وہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ خود فرماتا ہے، نہ میری بات بدلتی ہے، نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہوں۔ پس اپنے تمام موجودہ، آئندہ اور خفیہ اعلانیہ کاموں میں تقوی پیش نظر رکھو، کیونکہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر عطا فرماتے ہیں اور وہ عظیم کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ تقوی انسان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اس کے عذاب سے، اس کی سزا سے بچاتا ہے۔ تقوی سے قیامت کے دن چہرے منور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی کتاب قرآن کا علم دیا ہے اور صحیح راستہ دکھا دیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، اس لیے تم بھی اچھی روش اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو اور جان لو کہ اللہ کی یاد دنیا معافیہ سے بہتر ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھے گا اس کے معاملات کے لیے اللہ خود کافی ہیں۔ ان تمام احکامات کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم لوگوں پر نافذ ہوتا ہے، مگر لوگ اس پر کوئی حکم نہیں چلا سکتے۔ وہ سب کا مالک ہے، اس کا مالک کوئی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ صحابہ کرام نے اس جگہ ایک مسجد تعمیر کی جسے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور گورنری میں دوبارہ تعمیر کرایا۔ مسجد جمعہ کے علاوہ اس مسجد دیگر کئی نام بھی ہیں، جن میں مسجد بنی سالم، مسجد وادی، مسجد غبیب اور مسجد عاتقہ شامل ہیں۔ سابق سعودی شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں اس مسجد توسیع اور تعمیر نو مکمل ہوئی۔ اب اس کا کل رقبہ 1630 مربع میٹر ہے۔ مسجد کے واحد گنبد قطر 12 میٹر ہے اور اس کے علاوہ 4 چھوٹے کعبے بھی ہیں۔ مینار کی بلندی 25 میٹر ہے۔ مسجد جمعہ قباء کی بستی سے 500 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسلام میں اجتماعیت پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ نماز گھر پڑھنے کی بجائے محلے کی مسجد پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں ثواب بھی زیادہ رکھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جمعہ محلے کی مسجد کی بجائے بستی کی جامع مسجد میں ادا کرنے کا کہا گیا ہے، جبکہ عیدین کی نماز بستی کی عیدگاہوں میں ادا کرنے کا حکم ہے۔ اس سے مسلمانوں میں اجتماعیت جنم لیتی ہے جن پر اسلام میں زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہودیوں کے سبت ہفتہ کے مقابلے میں جمعہ عطا فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے کہ جس طرح یہودی نے سبت کے ساتھ رویہ رکھا تو ایسا رویہ جمعہ کے ساتھ مسلمانوں کو نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام سے پہلے یہودیوں نے ہفتہ کے دن عبادت کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا، اس روز ان کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی تھی۔ اسی طرح عیسائیوں نے اپنے آپ کو یہودیوں سے ممیز کرنے کے لیے اپنا شعار ملت اتوار کے دن قرار دیا، اگرچہ اس کا کوئی حکم نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا، نہ انجیل میں کہیں اس کا ذکر ہے۔ لیکن عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ صلیب پر جان دینے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی روز قبر سے نکل کر آسمان کی طرف گئے تھے۔ اسی بنا پر بعد کے عیسائیوں نے اپنی عبادت کا دن قرار دے لیا۔ اس کے بعد 321 میں رومی سلطنت نے ایک حکم کے ذریعے سے اس کو عام تعطیل کا دن مقرر کر دیا۔ اسلام نے ان دونوں ملتوں سے اپنی ملت کو ممیز کرنے کے لیے یہ دونوں دن چھوڑ کر جمعے کو اجتماعی عبادت کے لیے اختیار کیا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی اور اس کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 74 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ تعالی سیرت مطہرہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔